میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی کبھی اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کی کال دی ہے، ہمیشہ سے ہی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تو ہمارے لیے یہ ایک نارمل روٹین ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ کسی کے آئینی حق کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ آپ ہیں جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. ایک طرف ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو اس احتجاج کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، کوئی نکلے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گا نہیں، اور دوسری طرف آپ 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ جو کنٹینرز کی تعداد ہے وہ پچھلی دفعہ سے دوگنی کر رہے ہیں. تو آپ کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ کی تیاریوں سے ہو رہا ہے. آپ کے ایکشنز اور آپ کی زبان یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں. آپ کہہ کچھ رہے ہیں مگر آپ کی تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، آپ عوام کی طاقت سے ڈرے ہوئے ہیں اور آپ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے متعلقہ سیکورٹی کے اداروں کو مکمل ہدایات دی ہیں. دینی چاہیے. ہمیں خوشی ہوتی کہ ملک کے مختلف حصوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ہماری فورسز کی بھی کلنگز ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے معصوم عوام جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ ہدایات دیتے اور عوام کے تحفظ کو انشور کرتے؟ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سارا اپریٹس، سارا سیکورٹی اپریٹس جب ایک احتجاج کی کال آتی ہے وہ اس کی سیکورٹی کے حوالے سے سارے جت جاتے ہیں، مگر جب عوام کے تحفظ کی بات آتی ہے تو پھر یہ ہدایات کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں کہا گیا کہ بھاری نفری ہم تعینات کریں گے جڑواں شہروں میں. آپ کریں. یہ نفری جو ہے یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں. میجورٹی عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں. میجورٹی کی جو فیملیز ہیں وہ عمران خان کے جانثار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی بھی ہے. آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ نے پہلے بھی کیا ہے. آئینی حق جو ہے ہمارا وہ ہم ایکسرسائز کریں گے. ہمارا آئینی حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. جو ذرائع سے کوٹ ہوا اور جو لیک کیا جا رہا ہے اور جو آ رہا ہے کہ ہم طالب علموں کی جو اسناد ہیں اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پہ بھی غور ہے. کون سے مہذب معاشرے کے اندر احتجاج کو روکنے کے لیے احتجاج میں کون شامل ہوتے ہیں؟ طلبہ، نوجوان، کسان، مزدور، ہر وہ شخص جو بوگس نظام سے تنگ ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے. اور اب حکومت کی وزارت داخلہ اس حد تک گر چکی ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں. میرے بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، عوام اپنے رائٹس کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرے گی. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، ریاستیں اور حکومتیں اپنے عوام کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے. یہ دھمکانا، یہ بلی کرنا، یہ غنڈہ گردی کرنا، یہ حکومتوں ریاستوں کا کام نہیں ہوتا. معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے. مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ، ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علم، مزدور، کسان، سول سوسائٹی اینڈ ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا. اور 24 کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ضلع سے باہر آئے گا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مجھے اس پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فرسٹریشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ سمیں بلاک کریں گے. کون سا نیا کام کریں گے؟ کون سا نیا کام کریں گے؟ پاکستان کی مقننہ میں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ایم این ایز جو ہیں اس سمیت پاکستان میں 600-700 لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس آپ آلریڈی بلاک کر چکے ہیں.
جن کے نام PNIL میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ ڈال چکے ہیں، تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے انہوں نے کیا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا؟ یا جن کا آپ نے داخلہ اس لسٹ میں ڈالا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام، تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے؟ نہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ استعمال کریں گے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے، گزارش کریں گے، جن الفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سول سوسائٹی سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج جو کہ ایک آئینی حق ہے اس کو روکنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹس بلاک کریں گے۔ آپ کو اپنا کردار اس پہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے، جو تاریخ دی ہے، ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے، اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی، کوئی بھی گیدڑ بھبکی اس پرامن آئینی حق کا راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ پنجاب، KP، سندھ، بلوچستان، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ وہ سفر 24 کو صبح شروع ہوگا اور یہاں پہ پہنچیں گے۔ کچھ لوگ بیپس کرنا چاہتے تھے، مگر میں کیونکہ آپ کے پاس آ رہا تھا، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر جب آپ یہاں پہ گفتگو کریں گے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور مذاکرات کی اجازت نہ مانگنے گئے تھے، نہ انہوں نے مانگی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آئی جسٹ اسپوک ٹو دا بوتھ، ان دونوں لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ خان صاحب کو ملے تو انہوں نے خصوصاً KP کے حوالے سے، obviously because he is the chief minister KP، انہوں نے خان صاحب کو KP کی جو موبلائزیشن تھی اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ بریف کیا، اور رپورٹڈلی خان صاحب بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کچھ اور ہدایات بھی دی ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کہ آپ کس طرح پہنچیں گے۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیونکہ یہ آپ کو ہم سے ملنے نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں کہ KP کے چیف منسٹر کی ملاقات کتنے وقت کے بعد ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے، اور باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل دور رکھا گیا۔ تو وہاں یہ پوچھا گیا کہ اس محو موومنٹ سے جس طرح یہ فرسٹریٹڈ اور پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح کے انتظامات نظر آ رہے ہیں، اس دوران اگر یہ اپروچ کرتے ہیں، میرے الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، اگر یہ اپروچ کرتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ہمیں آپ سے نہیں ملنے دیا جاتا، تو اس حوالے سے پھر ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ جس پہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے، اور میں بھی آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کئی دفعہ پہلے بھی پچھلے 1 سال میں خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے پازیٹیو بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اپروچ کرتا ہے ان 3 مطالبات کے حوالے سے، سٹولن مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے، 26ویں ترمیم کے ریورسل کے حوالے سے، اور ہمارے جو اسیران ہیں بغیر ٹرائل کے، بغیر کیسز کے، اور کئی جگہوں پہ جعلی کیسز کے حوالے سے اندر ہے، ان کے اوپر اگر آپ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ بے شک کر لیں، اس لیے کہ جو چیز وسیع تر ملکی مفاد میں اور ہمارے اہداف کے حوالے سے گفتگو ہے اس پہ آپ کر لیں۔ سو یہی گفتگو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بہت سے لوگوں نے اپنے رنگ میں چلائی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میں نے آپ کو وربیٹم جو ہے وہ آ کے بتا دیا ہے، اور یہ مذاکرات ہم ہمیشہ کہتے رہے، پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دس ول بی وین ایور وی ہیو مذاکرات، خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہوگا، اور میننگ فل ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ انہی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے۔ سو دیٹس اباؤٹ اٹ جی۔ نو 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 یہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، سوری میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ جی مذاکرات شروع ہو گئے تو یہ بند کر دیو، بالکل نہیں۔ خان صاحب نے فل تیاری کے لیے کہا ہے، اگر ان کو کسی بات میں کوئی کمزوری نظر آئی ہے 24 کے حوالے سے، انہوں نے کہا بالکل جناب دبا کے رکھیں، تیاریاں پوری رکھیں، کسی نے بیٹھنا ہوگا آ جائے گا آپ سے، کسی کو کوئی تکلیف ہوگی آپ سے بات کرنے کی، آپ سے بیٹھ جائے گا بات کرے گا، بٹ آپ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ مذاکرات روک دیں جی تو پھر اسی اپنا آپ کال کو روک دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ لے کے، نہیں، یہ ہم اب اس جرم میں ہم آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں۔ اور خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے، سو 24 کی کال کسی مذاکرات کی وجہ سے نہ ڈسٹرب ہوگی،
نہ ڈیلے ہوگی اور نہ اس میں کسی قسم کا رخنا پیدا ہوگا. اگر کوئی مطالبات کے لیے اپروچ کرتا ہے اور اس پہ ایسی میننگ فل گفتگو ہو جاتی ہے تو پھر اہداف کی حصول کے بعد یا حصول کے حوالے سے کسی کامیابی کے بعد تو کوئی بات ہو سکتی ہے, مگر کسی حوالے سے بھی 24 کی کال ڈیلے نہیں ہو سکتی. اٹ از ایز کلیئر ایز اینی تھنگ ایلس.